اگر عورتیں ہمت سے کام لیں تو بہت جلد خرابیاں زائل ہو سکتی ہیں، اور اگر زائل نہ ہوں تو کم تو ضرور ہو جائیں گی، کیونکہ مرد زیادہ تر مال کے گناہ میں مثلاً سود، رشوت وغیرہ عورتوں ہی کی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر یہ ذرا ہمت کر کے زیور اور لباس کی فرمائش کم کر دینا اور مردوں سے کہہ دیں کہ ہماری وجہ سے حرام کمائی میں مبتلا نہ ہونا، تو بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سچ کہتی ہوں کہ بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم مجبور ہیں، جو خاوند لاتا ہے وہی کھانا پڑتا ہے، یہ ان کے بہانے ہیں۔ اگر یہ زیور اور کپڑے کی فرمائش نہ کیا کریں تو بہت سے مرد خود ہی رشوت لینے سے توبہ کر لیں، اور اگر کوئی پھر بھی لے تو عورتیں ہمت کر کے ان سے کہہ دیں کہ ہمارے پاس رشوت کا مان نہ لانا، صرف حلال تنخواہ کا روپیہ لانا، ورنہ آخرت میں ہم تمہارے دامن گیر ہوں گے۔ دیکھیے پھر مردوں کی کتنی جلدی اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا جب نکاح ہوا تو ان کے خاوند مولوی ابراہیم صاحب کے یہاں بالائی آمدنی میں کچھ احتیاط نہ تھی۔ حضرت کی صاحبزادی نے پہلے ہی دن ان سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے گھر میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی جب تک بالائی آمدنی سے تم توبہ نہ کرو گے۔ غرض ان اللہ کی بندی نے جاتے ہی خاوند سے توبہ کرائی اور عہد لیا کہ آئندہ سے کبھی رشوت نہ لی جائے گی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادی بہت زاہدہ تھیں، یہ ان کا زہد ہی تو ہے کہ پہلے ہی دن خاوند کو رشوت لینے سے روک دیا، حالانکہ اس وقت عورت کو روپیے کا لالچ ہوا کرتا ہے، خصوصاً اس کو جس کو ماں باپ کے یہاں سے بھی رئیسانہ زیور کپڑا نہ دیا گیا ہو، مگر اس کے باوجود ان کو دنیا کی بالکل حرص نہ ہوئی بلکہ دین کا خیال غالب ہوا۔ میری اپنی ماں و بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ خود بھی دیندار بنیں اور اپنے شوہروں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں، خود پر بھی محنت کریں اور اپنے بچوں پر بھی محنت کریں اور اپنے شوہروں پر بھی خوب محنت کریں، تب جا کر کے ہمارے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔